امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھی تھی۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، میں نے صحابہ کے معمولات زندگی کو دیکھا، کہتے اللہ کی قسم جو صحابہ نے عمل کیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام عمل کیے، لیکن صحابہ میں اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ میں یہ فرق تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو شرف صحبت حاصل نہیں تھی۔ باقی جو خوبیاں صحابہ میں پائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ میں بھی پائی جاتی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت امانت دار تھے۔ ایک دفعہ کسی آدمی سے قلم لیا ادارہ لکھنے کے لیے، اس کے بعد بھول گئے، وہ قلم اسی طرح جیب میں ڈال لیا۔ جب اپنے علاقے میں واپس آ گئے تو انہیں یاد آیا کہ قلم تو میں نے کسی سے لیا تھا، تو اس کا قلم واپس کرنے کے لیے وہ ملک شام واپس گئے، قلم واپس کرنے کے لیے واپس شام گئے اور جا کر اس کا قلم واپس کر کے آئے۔ آپ اندازہ لگائیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے نیک اور متقی انسان تھے۔ ایک دفعہ اپنے خادم کے ساتھ جا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، گھوڑا اسی طرح چھوڑ دیا وہ باہر تاکہ وہ گھاس وغیرہ کھا لے، تو وہ کسی کی کھیتی میں داخل ہو گیا۔ جب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہوئے باہر آئے تو اسی طرح پیدل ہی چلنے لگے۔ خادم نے کہا حضرت گھوڑا نہیں لینا، کہنے لگے نہیں آپ اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہم نے کھیتی کے مالک سے اجازت نہیں لی تھی، اب یہ اس کی کھیتی میں داخل ہو گیا، اس نے اس کا گھاس کھا لیا بغیر مالک کی اجازت کے، ہم نے اس سے پوچھا نہیں تھا۔ جانور کے پیٹ میں حرام کا چارہ چلا گیا ہے، عبداللہ بن مبارک ایسے گھوڑے کے اوپر بھی سواری نہیں کرے گا جس کے پیٹ میں حرام کا چارہ چلا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تھے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے والد جو مبارک تھے رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ وہ کسی کے ہاں باغ میں کام کرتے تھے، اناروں کا باغ تھا، تو ایک دفعہ مالک آیا، اس نے کہا کہ انار لے کر آؤ۔ وہ انار لے کر آئے تو وہ بہت ترش نکلا، تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی لے کر آؤ انار۔ وہ اور ایک درخت سے دانہ انہوں نے ایک توڑا، جب مالک کے سامنے رکھا وہ بھی بہت ترش نکلا۔ تو مالک کہنے لگا کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس درخت کا جو پھل ہے وہ میٹھا ہے اور کس درخت کو جو انار لگتے ہیں وہ کڑوے ہیں، ترش ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم جتنا عرصہ مجھے اس باغ میں ہو گیا ہے میں نے کبھی بھی کسی انار کو یعنی کسی بھی درخت سے انار توڑ کر اس کا ذائقہ ابھی تک نہیں چکھا، تو مجھے کیسے پتہ ہو کہ یہ میٹھا ہے یہ ترش ہے؟ تو میں نہیں جانتا۔ اس کا مالک بڑا سمجھدار تھا، وہ اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے بات کی، اگرچہ مبارک غلام ہے لیکن بڑا امانت دار ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح اسی کے ساتھ کر دیں۔ تو پھر وہ باغ کا جو مالک تھا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک رحمہ اللہ سے کر دیا، تو پھر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسا محدث بیٹا پیدا ہوا۔ جب باپ متقی انسان ہو، امانت دار ہو، تو پھر بیٹے اس طرح کے نیک ہوا کرتے ہیں۔ اگر باپ ہی خیانت کرنے والا ہے تو بیٹا اس سے بڑا حرام خور بنتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی امانت دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اسی طرح کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کھجوروں کے باغ میں کام کرتے تھے، اور مالک نے ایک دفعہ ان سے بھی کہا کہ کھجور لے کر آؤ، تو اس کا ذائقہ اچھا نہ نکلا۔ تو مالک نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک؟ تو وہ کہنے لگے ما ذقت، اللہ کی قسم میں نے ابھی تک کسی بھی کھجور کا ذائقہ نہیں چکھا کہ فلاں درخت کو جو کھجوریں لگی اس کا ذائقہ کیسا، اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ میں جب سے آپ کے ہاں ملازمت کر رہا ہوں میں نے کبھی بھی ایک دانہ کھجور کا نہیں کھایا۔